بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، حسب وعدہ میں آپ کے لیے خوشخطی کے اسباق پر مشتمل ویڈیوز بھی پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ چند بنیادی اسباق ہوں گے کہ اگر ان کی باقاعدہ مشق کریں گے تو خراب سے خراب لکھائی کو بھی خوشخط بنانا یقینی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اسباق شروع کیے جائیں، خوشخطی کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ اکثر لوگ خوشخطی اور خطاطی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ خطاطی کے لیے باقاعدہ قلم کی بناوٹ اور اس کے استعمال کے پیمائش کے ذریعے اصول و قواعد مرتب ہوتے ہیں، جبکہ معمولی سی احتیاط اور مشق سے ہم اپنی لکھائی کو بآسانی خوشخط بنا سکتے ہیں، جس کے لیے میں اپنی ویڈیوز میں نہایت آسان ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ چند دنوں میں آپ خوشخط لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لکھائی ایک مرتبہ پختہ ہو جائے تو بدلی نہیں جا سکتی، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ذرا سی توجہ، باقاعدگی سے کی گئی مشق اور خوشخط لکھنے کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہر کوئی اپنی لکھائی کو خوشخط اور صاف ستھرا بنا سکتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خوشخط لکھنے کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمیشہ اپنی کاپی یا کاغذ جس پر آپ کو لکھنا مقصود ہے ہموار سطح پر رکھیں، جیسے کلپ بورڈ، ہارڈ بورڈ، میز یا ہینڈل والی کرسی وغیرہ۔ اچھا پین، پینسل یا قلم استعمال کریں۔ بال پوائنٹ سے لکھنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے لکھائی جو ہے وہ اس کی بناوٹ اور خوبصورتی جو ہے وہ بالکل نہیں آتی۔ جب آپ شروع کر رہے ہیں لکھائی، ابھی آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ آغاز میں لیڈ پینسل اور اریزر کا استعمال کریں، یعنی پینسل اور ربڑ کا استعمال کریں تاکہ بار بار مٹا کر اس کی مشق کی جا سکے۔ صاف ستھرا اور صفائی سے لکھنے کی کوشش کریں۔ رف اور کھردرا کاغذ یا ایسا کاغذ جو لکھائی کے لیے مناسب نہیں ہے، جہاں سیاہی پھیلتی ہو، آپ قطعاً استعمال نہ کریں۔ لکھنے میں لکھائی نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ زیادہ باریک، یعنی پین پینسل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیے کہ نہ تو بہت موٹا ہے۔ اگر لیڈ پینسل سے لکھ رہے ہیں تو تراش لیجئے، اگر پین ہے تو آپ ذرا مناسب سی اس کی جو ہے وہ الفاظ لکھنے والا پین ہو، نہ موٹا لکھ رہا ہو نہ باریک۔ لفظ نہ زیادہ چھوٹے ہونے چاہیے نہ زیادہ بڑے، الفاظ کا سائز مناسب رکھیں۔ لکھائی کی بار بار مشق کریں، کیونکہ کہاوت ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ حروف تہجی سے الفاظ بناتے ہوئے حروف کے نقطے اور دندانے درست ہونے چاہیے اور مکمل ہونے چاہیے۔ جہاں نقطہ لگانا مقصود ہے وہیں لگائیں، ورنہ نقطہ اگر ادھر ادھر آپ لگائیں گے تو یہ املا کی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ تو اب عزیز طلبہ، ہم آج کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی اور اس کی جو لازمی مشقیں ہیں وہ کن چیزوں کی ضروری ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں سارے کے سارے حروف تہجی، دائروں، نصف دائروں، سیدھی لائنوں، ترچھی لائنوں، بیضوی لائنوں اور اسی طرح کے جو ہیں وہ سارے حروف جو ہیں وہ انہی اشکال سے مل کر بنتے ہیں۔ تو انہی کی مشق، اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آڑی ترچھی لائنیں اور یہ بیضوی اور سیدھی لائنیں جو ہیں وہ کن حروف تہجی میں کام آتی ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف لکھنا ہے، الف مد آ لکھنا ہے، میم لکھنا ہے، تو آپ کو سیدھی لائن کی مشق کرنا ضروری ہے۔ ترچھی لائنیں آپ دیکھیں کاف گاف میں زیادہ تر استعمال ہوں گی۔ سیدھی لائن میں آپ دیکھیں بڑی یہ لکھی جائے گی، تو شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بڑی یہ لکھنے کے لیے سیدھی لائن کا ہونا ضروری ہے۔ بیضوی لائنیں بے اور پے کے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو فے ہے وہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، جس کے لیے بیضوی لائن، جس کو ہم جب بے کا خاندان لکھواتے ہیں بچوں کو تو آغاز میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کشتی کی مانند ہے، تو یہ ایک بیضوی شکل ہوتی ہے۔ اسی طرح کاف گاف جو ہے وہ پہلے ترچھی لائن ہے، سیدھی لائن میں آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر یہ آ کے جو ہے وہ آگے جا کے کشتی کی شکل بے پے کے خاندان کی شکل بنائے گا، پھر آپ اس کا جو کشش ہے وہ ترچھی لائن میں جو ہے وہ لگائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کاف گاف کے لیے آپ کو 3 لائنوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بیسیکلی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ان لائنوں کی پہلے سے اچھے سے مشق کریں،
اس کے بعد آپ دیکھیں زیادہ تر حروف تہجی نصف اور مکمل دائروں پر مشتمل ہیں. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ دال کا خاندان ہے تو دیکھیے نصف دائرہ ہوگا, ہے لکھی ہے تو گول دائرہ ہوگا. اسی طرح سے سین شین لکھنے کے لیے نصف دائرہ, سواد زواد لکھنے کے لیے نصف دائرہ ہوگا, عین غین لکھنا ہے تو نصف دائرہ ہے, کاف لام نون یہ سارے جو حروف تہجی ہیں وہ نصف دائرہ. اگر آپ کو گول صحیح سے اس کو کرنا آ جائے تو بڑے آسانی سے آپ خوش خط ان سارے حروف کو لکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی لائن سے اوپر لکھنا ہے, لائن سے نیچے لکھنا ہے, لائن کے درمیان میں لکھنا ہے. یہ ساری ایک جو ہے وہ ان چیزوں سے یہ ساری چیزیں مستثنا ہیں. آپ جس طرح بھی لکھیں, لائن کو اوپر لکھیں نیچے لکھیں, درمیان میں سے لائن گزری ہے, لیکن حروف کی جو بنیادی اشکال کی مشق ہے دائروں کی اور سیدھی لائنوں کی وہ ایک ہی رہے گی, چاہے آپ لائنوں کے اوپر لکھیں چاہے لائنوں کے نیچے لکھیں. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے جو حروف تہجی ہیں وہ سیدھی لائنیں, بیضوی لائنیں اور گول دائرے ہیں, نصف دائرے ہیں, ان سب کی جو ہے وہ بناوٹ کی جو ہے مشق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سب سے بنیادی چیز آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لائنیں ہیں, کچھ دائرے ہیں, لیکن خوبصورتی سے اور بناوٹ ان کی جو ہے وہ اچھی ہوگی. تو خوبصورتی کا ہونا اور صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ اچھی لکھائی کی بنیادی شرط ہے. حروف تہجی میں عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ نون غنہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا, نہ ہی دو چشمی ہے اس میں شامل کی جاتی ہے, لیکن یہ الگ سے اسباق ہیں تو ان کی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ الگ سے الفاظ بناتے ہوئے دوبارہ مشق کریں گے. امید ہے آج کا خوش خطی کا یہ جو بنیادی اور پہلا سبق ہے آپ اس سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ ان کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حروف کو ملا کر جو الفاظ لکھنے ہیں وہ بھی اسی طرح سے خوش خطی سے لکھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو اور اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.